مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صرف اس ایسٹر کے موقع پہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس کی ویڈیوز کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں اور خداوند کے کلام کی بشارت کے اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ نہ صرف اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کی ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ آپ خود بھی اس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، لگاتار دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا خاندان روز بروز بڑھتا جائے اور دنیا کے کونے کونے تک ہم خداوند کے کلام کی خدمت کو آپ کی مدد سے بہتر طور پہ کر سکیں۔ شکریہ۔ منزل سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی منزل طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو اس منزل کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ کے لیے وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ بالکل بیکار ہوتی ہیں۔ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آپ اسے ٹھیک کراتے ہیں، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی چلنے کے لائق نہیں رہتی تو آپ کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے سفر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے اہم چیز جو ہے وہ منزل پہ پہنچنا ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جتنی زیادہ اہمیت کی حامل یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے منزل پہ پہنچنا۔ ہم جب یہاں آ رہے تھے تو ایک لمبا سفر کر کے ہم آئے، کیونکہ ہم ملتان میں تھے تو ملتان سے ہم لوگ شہر بہاڑی گئے اور وہاں سے گھومتے گھماتے وہ جب ہم میپ پہ دیکھتے تو پتا چلتا تھا کتنا لمبا سفر ہے جو ہم لوگ طے کر کے یہاں تک پہنچے۔ اور جب ہم پہنچ گئے تھے تو پھر ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنز، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ ہوا میں ہو گئی، کیونکہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کی منزل۔ آپ کس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور جب آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو منزل کے لیے جو کچھ بھی گزرتا ہے آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر آپ کو ایک ہی چیز رہتی ہے یاد کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے۔ پولس رسول کہتا ہے اچھا قید میں ہے بندہ اور شاید ہتھکڑیوں میں بھی ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب میں آپ نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ اس کو قید میں بھی بند کیا تھا اور ہتھکڑیوں میں لگا دیا جب پولس اور سیلاس قید میں تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو قید میں بھی بند کیا ہوا تھا، قید خانے میں بھی ڈالا تھا اور ہتھکڑیوں میں لگائی ہے، ڈبل کام۔ یہاں بھی لگتا ہے کچھ ایسی صورتحال ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے اس کی حالت پہ ذرا غور کریں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ چیزیں میل نہیں کھاتی۔ جب وہ بندہ قید میں ہوتا ہے نا تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ قید خوشی کی جگہ نہیں ہے، قید سزا کی جگہ پر ہے، لیکن یہ خوش ہے۔ 10ویں آیت، میں خداوند میں بہت قید میں بیٹھا ہوا، قید میں بیٹھا ہوا کہتا ہے میں خداوند میں بہت خوش ہوں۔ عجیب بات کہ قید میں اور خداوند میں خوش۔ ہم پہ تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، بھائی صاحب بھائی خدا میری سودا کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہہ رہا ہے قید میں، شاید بیڑیوں میں بھی ہے، اور کہہ رہا ہے میں خداوند میں بہت، اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا، بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں، کیونکہ سفر کے دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہوتا۔ سفر تو سفر ہے، جب آپ شروع کرتے ہیں تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ ہم کوئٹہ گئے تو ہم نے جاتے ہوئے جہاز کی ٹکٹ لی تھی، تو
منٹ میں ہم کوئٹہ پہنچ گئے. تو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ہماری ٹیم کے, بس اتنا سا سفر, ہم نے تو سنا تھا کوئٹہ بہت دور ہے. تو واپسی پہ پھر خدا نے اس پوری ٹیم کو بتایا کہ کوئٹہ کتنا دور ہے, کیونکہ جو مقامی پادری تھے نا جو ہمارے ساتھ ہی گئے تھے, انہوں نے کہا واپسی پہ جہاز سے بھی اچھی سروس یہاں ملتی. میں کہا اچھا, میں کہا جہاز سے اچھی سروس کوئٹہ میں کہاں سے آ گئی؟ لاہور میں, پنجاب میں یا کراچی اسلام آباد میں ملے تو سمجھ آتی ہے, یہ کوئٹہ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے وہاں سے ایک ریل کا سفر ہمیں کروایا, اور میرے ساتھ وہ پادری صاحب جنہوں نے کہا تھا نا بس اتنا تھوڑا سفر, وہ جب 1 گھنٹہ گزرا نا انہیں, اب وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین کے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھول کے, یوں ان کی آنکھیں کھولی, اور میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہیں سر جی کتنی دیر پہنچا کے؟ میں کہا صرف 12 گھنٹے. 12 گھنٹے؟ میں کہا جی بس. تو جب سفر میں آپ ہوتے ہیں تو اس کی مشکلات تنگ ضرور کرتی ہیں, لیکن جب آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں آپ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہے, کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اس پر راضی رہوں. اپنے خدا میں راضی رہنا سیکھیں. یہ بہت بڑا سبق ہے. میں اپنی زندگی میں ہزاروں ایسے تجربات کو بتا سکتا ہوں. پیسے ختم ہو رہے ہیں, یہ ختم ہو رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, اچانک ایک بچے کا واچر آ جاتا ہے, اس کو 60,000 دینا, دوسرا آ جاتا ہے اس کو 1 لاکھ دینا, سالوں کی فیسیں دینی ہے, اچانک پھر بجلی کا بل آ جاتا ہے 1 لاکھ روپے کا, اور وہ سارا کچھ دینا ہے. اچھا جیب خالی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا پیسے کہاں سے لائیں. لیکن ایک چیز بڑی کمال ہے, آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ خدا کسی نہ کسی طریقے سے, وہ پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا, بچے کی فیس بھی چلی جائے گی, بل بھی پے ہو جائے گا, جیب پھر خالی. اب پھر تو نہیں یاد دیکھتے ہیں نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں, بل پے ہو گیا, بچوں کی فیس پے ہو گئی, فلانی چیز پے ہو گئی, روٹی آج اچھی کھا لی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے خدا کا کمال ہے کہ وہ ہر حال میں, چاہے آپ کسی بھی جگہ ہو, اور یہ بندہ کس جگہ ہے ایسی حال میں تو خدا کرے کہ آپ نہ ہی ہوں. 2 بندے ہیں, وہ جب بھی مجھے دعوت دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں تو خدا کا خوف کرو. ایک ہمارے بھائی ہیں ڈی ایس پی صاحب لاہور میں, وہ مجھے اکثر کہتے ہیں بھائی صاحب تسی ساڈے تھانے تک آئی نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب کبھی بندہ ہسپتال ہی آ جاتا ہے, نہ خدا کا خوف کرو, نہ آپ تھانے میں خوشی سے جاتے ہیں نہ آپ اسپتال میں خوشی سے جاتے ہیں. لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے, یہ خدا کا کمال ہے. آج کا دن وہ آپ کا کمال بنائے گا, ہے نا. اور آج کا دن تو ویسے ہی کمال ہے, سارا دن آپ میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں. آج کا دن خدا ہمیشہ کمال بنا دیتا ہے, لیکن ہمیں آج کا دن پسند نہیں ہوتا, اس کو پسند ہے. کیوں بولا؟ کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اس پر راضی رہوں. آج خدا کو بہت اچھا نہیں کھلا رہا تو پریز دا لارڈ, کل بہت اچھا کھلائے گا تب بھی پریز دا لارڈ, پرسوں اس سے بھی اچھا کھلائے گا تب بھی پریز دا لارڈ, ہے کہ نہیں. اور اگر کسی دن آپ میں سے کبھی کسی نے نمک مرچ پانی میں ڈال کے روٹی کھائی نہیں کھائی نا, اور جنہوں نے کھائی ہے وہ بتا سکتے ہیں
کہ وہ مجبوری کی حالت بھی ہوتی ہے جب بندہ دودھ میں نمک مرچ ڈال دیا, پانی میں نمک مرچ ڈال دیا, سیدھا روٹی بھی نمک مرچ لگا کے مالک اسے کھانے پہ مجبور ہوتا ہے. لیکن پھر خدا کا شکر وہ پیٹ تو بھاری رہتا ہے نا. یہی کمال ہے. کہتا ہے کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہو. اچھا یہ بندہ ہے جو قید میں اور راضی ہے. ہم کروڑوں کے گھروں میں راضی نہیں ہوتے. میں پچھلے سال جب سندھ گیا تو میں نے غربت دیکھی. آپ پنجاب کے لوگ ہیں, ماڑے تو ماڑا بندہ 5 مرلے 10 مرلے کے گھر کا مالک ہوتا ہے. ان کے پاس ہے ہی صرف چھپر اور کچھ نہیں. تو میں نے کہا یار ہم تو ان کے حساب سے کروڑ پتی. جب ہماری گاڑی رکتی تھی تو ایسے لوگ آتے ہیں جلدی سے مدد حاصل کرنے کے لیے جیسے پتہ نہیں کوئی شہنشاہ وہاں. تو ہم انہیں دیکھتے تھے, ہم کہتے ہیں ان کی حالت کیا ہے, پہننے کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور اتنی سی زندگی ہے. اور وہ لوگ خودکشی نہیں کرتے. نہیں مسئلہ جنہ کو روٹی نہیں, جنہ کو پڑھنے نہیں, جنہ کو کھانے نہیں, وہ خودکشی کون کرتا ہے؟ ساڑھے ارگے لوگ جنہ کو کھانے کے لیے پڑھنے کے لیے سب کچھ ہے. عجیب بات ہے کیونکہ ہم اپنی ذات میں ناشکرے ہیں. خدا میں راضی نہیں. جتنا خدا سے راضی ہو گئے اس میں مزہ آ جائے. اور میں نے ایک چیز بڑی کمال دیکھی, خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے کم لے کے نکلیں گے. آپ کی جا رہے ہیں نا, اور آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو رہا ہے, تو خدا کو پتہ ہوتا ہے یہ پیسے کم لے کے نکلا, اس کو پتہ نہیں. اچانک یہ وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد کے لیے پیسے بھیج دے گا, اور جیسے مس ہیپ ہوگا آپ کہیں ہاں تھوڑے سے پیسے ہیں میرے پاس, اور اس سے آپ کا کام پورا ہو جائے گا. کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ ہے یہوہ, اور یری کہتے ہیں دیکھنے والے کو. یری کہتے ہیں دیکھنے والے کو. عبرانی میں لفظ ہوتا ہے یرا, ٹھیک ہے نا, دیکھنے والا. اور جو دیکھتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے کہ کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو کس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اور وہ یوں انتظام کرتا ہے. میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن پروگرام سارے لائن اپ ہو گئے. تو میں جب نکلنے لگا تو میں نے کہا یار پیسے لگ رہے ہیں تھوڑے, کیونکہ جتنے پیسے تھے اتنے کا تو ہمارا پیٹرول لگ گیا. تو باقی انتظامات, کتابیں, یہ وہ سب کچھ ساتھ ہوتا. تو ایک رات پہلے میں نے جب اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تو اس میں کچھ اضافی پیسے کہیں سے آ گئے. میں نے پتہ نہیں تھوڑا, اچھا مجھے ابھی تک نہیں پتا پیسے بھیجے کس نے, لیکن ہمارے پاس کام کرنے کے لیے پیسے آج موجود تھے. کیوں تھا؟ کیونکہ ہمارا خدا یہوہ یری. آگے چلتے ہیں جی, بار نہیں آئے تھے. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی. ٹھیک ہے نا, کوئی تھلے بازے ایسی بات نہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی زمین پہ بٹھا لینا بیٹھ جائے, تو اگر کوئی تخت پہ بٹھا لے تو وہاں بھی بیٹھ جاتا. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا, بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا. ہمارے استاد محمد کہتے تھے کہ پادری جو ہوتا ہے نا, اس کی زندگی ہوتی ہے وہ ڈنڈے والا پنکھا نہیں ہوتا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے تم کچھ نہ کچھ پتہ ہے. میں کیا میں کو غلطی لفظ بول دیا. پیڈسٹل ہے ڈنڈے والا پنکھا جسے ہم لوگ کہتے ہیں پنجابی. ہمارے استاد محترم کہتے تھے بھائی وہ بننا, اس کا ایک فائدہ ہے. ان اتے کرو اتے ہو جاتا ہے, تھلے کرو تھلے ہو جاتا ہے. ان چوک کے اندر آ دو, اتے بھی خوش, چوک کے باہر نہ جاؤ.
اتنے بھی خوش نے پکے نہ مر کیونکہ پھر ساری عمر آنے والی تھان سے رہو گے جتنے لگ گئے ساری عمر اتنے ہے کہ نہیں. یہ کہہ رہا ہے پولس رسول, یہی بات کہہ رہا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو. جن کے پاس بائبل ہے وہ پڑھیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ کسی بھی طرح بائبل کسی کے ساتھ مل کے پڑھیں یا اپنے موبائل میں کھولیں, لیکن پڑھیں. لکھا کیا ہے؟ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی. ہر ایک بات اور سب باتوں میں نے سیر ہونا, بھوکا رہنا, بڑھنا, گھٹنا سیکھا ہے. سڑک پہ بھی بیٹھے کھانا بیٹھے کوئی کام کوئی تو ہوٹل سے ٹھہرا دے کہ جی اتنے تسی بہنا, اتنے تسی رہنا, اتنے تسی کھانا. بھیجتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ایک دبئی کے ہوٹل میں جانے کا موقع ملا. اچھا میں آپ جاتا تو میں کبھی اس ہوٹل میں گھسنا بھی نہیں, اتنا مہنگا ہوٹل. ادھر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے کپڑے میچ نہیں تھے. عجیب بات. حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں اچھا لباس پہنے, اور وہاں جو لوگ تھے ان کے لباس ہم سے بھی بہت مہنگے والے تھے. تو میں جب انہیں دیکھتا تھا تو وہ عجیب و غریب اور مہنگے لباس پہنتے تھے. تو مجھے جب پتا چلا نا کہ وہاں کا خرچہ کتنا ہے ایک رات ٹھہرنے کا, میں کہ سانو اتنا اونچی دے دیتے پاکستانی کہ سانو اونچی اتنا دے دیتے, پاویں سانو کہتے گڈی چ سو جاؤ, سی گڈی چ سو جاؤ. وہ پاکستانی سو جاؤ سونا ہی ہے نا. خدا کے بیٹے کے خون خریدے ہیں آپ, انہوں تانوں سوان دی جگہ کا بھی پتا ہے کہ تانوں کتنے سوان ہے. ساڑی کا تھوڑی ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور صاحب تھا, تو مجھے کہتا ہے اے بھائی صاحب سامنے ٹکا نہیں دیا, ایک تو ٹکا دے کے نان لے دیو, میرا شوگر لو ہے. میں نے جب وہ دکان دیکھی نا, میں اس کو لے گیا, وہاں اس نے ٹکا کھایا, نان کھایا, ہم نے بھی ٹکا کھایا, ہم نے بھی نان کھایا. جب بیٹا آیا اس کا تڑا نکل گیا, کیونکہ اس نے اپنی طرف سے سب سے سستی چیز مانگی, لیکن اس کو نہیں تھا پتا کہ شباز ٹکا گجرانوالہ کی سب سے بڑی ورائٹی ہے, سب سے بڑا ہوٹل ہے. وہ میرے کہہ رہا ہے تو میرا ایک ٹکا ہے. میں تو لے گیا تو ٹکا کہنے سر جی اتنا مہنگا کیوں ہے؟ میں کہ کہاں ہے پر کہتے چکن کا نہیں ہے, کہتا بڑے کا نہیں ہے. میں کہنا پھر کیا ہے؟ میں کہ چھوٹے کا. انہیں چک کے اسپیشلی ہوٹل میں بارہ کی وہ یہ چھوٹے کا. کہتا سر جی میں تو تسی کتے ہوٹل آئے جاؤ. میں کہا میں وہ جی ٹکی ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے لیے ہر بندہ مسیح کا خون ہے. آگے چلتے ہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ. دیکھیے جی, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, مثال اچھی نہیں ہے لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے. کس کس کے پاس موبائل ہے ذرا دکھائیں, دکھاؤ بھائی صاحب جی کو سب تو مہنگا ضبط کر دو. اچھا کس کے پاس سب سے مہنگا والا ہے؟ وہ خاوت صحیح وہ لگا لیں گے. وہ میرا نام پادری ٹونی ولیم ہے, ٹھاکر چھوڑی. اچھا سنیں, اس کی بیٹری کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو, اس طرح آپ کی اور میری بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے خدا کے ساتھ ضرور گزارتا. کیوں بنا؟ کیونکہ مجھے اس کا زور چاہیے, اس کی طاقت چاہیے, اس کی قوت چاہیے, کیونکہ میں نے اس کے لوگوں کی خدمت کرنی. اگر میرے اندر اس کا زور نہیں ہوگا, اس کی طاقت نہیں ہوگی, اس کی قوت نہیں ہوگی, روح القدس مجھ میں کام نہیں کرے گا, تو میں کام کیسے کروں؟
اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے کام میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کام میں میرا کردار زیرو ہے. دو چیزوں کے لیے آپ اس چرچ میں آتے ہیں. پہلی چیز کہ آپ کو شفا ملے. وہ کوئی انسان کسی کو دے نہیں سکتا. ہماری وجہ سے معاوضے نہیں ہوتے, ہماری وجہ سے شفا نہیں ہوتی, ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, ہماری دعا سے کچھ نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خدا کے روح میں. اور اگر خدا کا روح ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گا تو آپ کو شفا کہاں سے ملے گی؟ دوسری چیز, آپ آتے ہیں یہاں برکت حاصل کرنے کے لیے. خدا کے کلام کو سن کے برکت حاصل کرتے ہو اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے برکت حاصل کرتے ہو. اور برکت بھی کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا. تو دونوں چیزیں میں یا کوئی بھی خدا کا خادم آپ کو دے ہی نہیں سکتا. تو ہمارا کام تو بالکل زیرو ہو گیا. اور آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو ہماری جو بیٹری ہے ہماری روح کی وہ تو زیرو پہ ہے. تو پھر خدا کا کام ہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. خدا کا کام کس نے کیا؟ جو اپنے بھائیوں میں سب سے کمزور دکھتا تھا, جس کو دیکھ کے سیمن نے کہا یہ, خدا نے اسے کہا کہ خدا انسان کی جسمانی حالت پہ نظر نہیں کرتا. اس بچے کو خدا نے استعمال کیا جاتی جولیت کو مارنے کے لیے. کیوں کرا؟ وہ جب جانور چڑھاتا ہے تو خداوند کی پرستش کرتا ہے. جب وہ جانور چڑھا رہا ہے خداوند کے گیت گا رہا ہے. جب وہ جانوروں کو باہر لے کے جا رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, وہ خداوند کی پرستش کر رہا ہے. وہ اپنی بیٹری کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ میری بیٹری ہمیشہ 100 پہ رہنی چاہیے, 100% چارج رہنی چاہیے. اور اسی چارج بیٹری کے ساتھ جب وہ جاتی جدید کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ داؤد کی طاقت تھی جس سے کے ساتھ یا جس کی وجہ سے جاتی جدید مر گیا؟ جی نہیں. جو اس کے اندر کام کر رہا تھا خدا کا روح, اس کی قدرت نے جاتی جدید کو ڈھیر کر دیا. ایک بیچاری لڑکی, نہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ کچھ اور, اور وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی ہے. اور پھر وہاں پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہو ماسٹر, کیونکہ اگر تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو خدا کے لوگوں کی نجات تو کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی لیکن تو بچے گی نہیں. بیٹری اگر فل ہے تو وہ بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی. اور آپ کو پتا بادشاہ نے کیا کرنا تھا؟ بادشاہ نے اس کو مار دینا. سیدھی سی بات ہے. بادشاہ کے پاس ایک ہی سزا تھی اس کی کہ بھئی کیوں بادشاہ کے محل میں ہو گئے, بادشاہ سے اجازت لیے بغیر, لیکن وہ چلی جاتی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بیٹری وہ اس کے زور سے بھری ہوئی ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ کس کے زور, کس کی طاقت اور کس کی قدرت سے وہاں جا کے کھڑی ہو گئی؟ خدا. اور ہم جب خدا کی طاقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیکھتے, اس کے زور, اس کی قدرت کی طرف نظر ہی نہیں کرتے, تو پھر ہم کچھ کر نہیں پاتے. ایک اور بندہ جو بال کے پجاریوں کے ساتھ لڑ گیا. بال کے پجاری بھی معجزے کرتے ہوں گے جیسے ہمارے یہ پیر فقیر اور یہ ادھر ادھر کے لوگ نہیں اپنے تمیز دھاگوں سے منتر وغیرہ پڑھ کے معجزے کرتے پھرتے, وہ بھی کرتے ہوں گے. وہ ایسے نہیں تھے آسمان سے آگ مانگ رہے, لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے آگ ان کے لیے پہلے نازل ہوتی ہوگی, لیکن اب
आग नहीं थी हो सकती। क्यों? क्योंकि अब वहां खुदा का बंदा खड़ा है, मर्द खुदा खड़ा, और जब वो वहां जाके खड़ा हो गया तो आसमान से आग बाल के पुजारियों के लिए नाजिल नहीं हुई, और उसके लिए हुई। वो अपनी अपनी जो ज़िबा किया हुआ जानवर है उसके ऊपर पानी लाद रहा है, फिर लाद रहा है, फिर लाद रहा है, फिर लाद रहा है, फिर लाद रहा है। वो उसको इतना भिगो देता कि आप यकीन माने कि अगर वो खुद भी उसे आग से जलाना चाहता तो उस कुर्बानी में आग से नहीं जलना था। लेकिन वो किसी इंसान से आग मांग ही नहीं था, वो तो आग ही खुदा से मांग रहा था। वो तो खुदा को कहता, और खुदा की तरफ से जब आग आती है तो उसका जो जानवर है वो भस्म हो जाता है। जब हम उसके जोर को, उसकी ताकत को, उसकी कुदरत को अपने साथ रखते हैं तो वो हमें सब कुछ करने की ताकत देता है। सब कुछ आप जो भी करना चाहें, खुदा ने आपको सबसे अहम मखलूक बनाया, सबसे अहम। उर्दू में हम इसे अशरफुल मखलूक कहते हैं। और आपको खुदा ने कुव्वत दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक मसीही के तौर पे कारोबार करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप जिस मैदान में जाना चाहें उस मैदान में खुदा की ताकत, कुदरत और उसकी कुव्वत की बदौलत आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। लेकिन उसके साथ अपने आप को मुंसलिक रखने की जरूरत है, उसके साथ अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। उसके साथ जब हम जोड़े रखते हैं अपने आप को, अपनी बैटरी को हमेशा फुल रखते हैं, उसके रिलेशंस में रखते हैं, तो फिर यह आयत आपके लिए है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ कर सकता हूं। ये बात याद रखें। और पूरी तारीख भरी पड़ी है जिसमें खुदा ने बड़े बड़े काम अपने लोगों के लिए सरंजाम दिए। एक चरवाहे का बेटा है जो बादशाह बन गया, एक बादशाह का घर में पलने वाला बच्चा है जो पूरी बनी इस्राएल कौम को फिरौन के घर से निकाल के ले जाता है। एक बंदा, दूसरा, क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ गहरे ताल्लुक में था, उसे खुदा की ताकत, जोर और कुदरत पर यकीन था।